السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جمعہ کے روز والدین کی قبر پہ فاتحہ کا کون سا طریقہ ہے اور کس انداز میں والدین کی قبر پہ جا کر ہمیں فاتحہ پڑھنی چاہیے، وہ بالکل آسان طریقہ، اور جمعہ کے روز والدین کی قبر پہ جانے کا ثواب کیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملتا ہے، یہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ یوزفل ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ والدین کی قبر پہ حاضر ہوتے ہیں ہر جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کوئی ایک ہو، والد ہو والدہ ہو، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جمعہ کے روز ان کے قبر پہ جانے سے اللہ تعالی ہمیں کیا نصیب فرماتا ہے، سب سے پہلے وہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی قبر پہ ہر جمعہ کے روز حاضری دیتا ہے، ان کی قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھا کرتا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہ انعام نصیب فرماتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ کے مقرب فرشتے آیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے والدین کی قبر پہ جمعہ کا جمعہ جایا کرتا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرتا ہے، کچھ پڑھا کرتا ہے اور ایصال کر دیا کرتا ہے، تو پھر اس بندے کا جب انتقال ہوا کرتا ہے تو اللہ کے مقرب فرشتے اس کی قبر پہ آ کر حاضر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے والدین کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والوں کا مقام کہ اللہ کے مقرب فرشتے بھی اس کی قبر کی زیارت کو آیا کرتے ہیں۔ تو اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ والدین کی قبر پہ جانے کا طریقہ کیا ہے، کس انداز میں جائیں اور کس طرف بیٹھ کر کے ہمیں یا کھڑے ہو کر کے ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے اور کیا کیا پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیے، جب آپ جمعہ کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد جو ہے آپ قبر کی طرف ارادہ کریں جانے کا۔ جب آپ جائیں سب سے پہلے قبرستان میں داخل ہونے کے بعد السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کے داخل ہو، تاکہ تمام قبرستان والے آپ کے سلام کا جواب دیں، آپ کے لیے دعائیں کریں، ان کا دل خوش ہو۔ اور جب آپ وہاں جائیں اور والدین میں سے کوئی بھی ہو، ایک ہو یا دونوں ہو یا ایک ہو، تو ان کی قبر کے آپ جو ہے پچھم کی طرف کھڑے ہوں گے، قبلہ کی طرف آپ کی پیٹھ ہوگی، اور جو ان کا چہرہ قبلہ کی طرف گھمایا ہوا ہوتا ہے آپ کا چہرہ ان کے چہرے کی طرف ہو، اور اس انداز میں آپ باادب کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کو جو سورہ یاسین اگر یاد ہے یا پھر آپ موبائل میں یا کوئی کتاب میں آپ پڑھتے ہیں سورہ یاسین ایک بار پڑھنے کا ثواب آپ کو بتائیں کہ اتنا ثواب ہوا کرتا ہے۔ ایک بار سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب 10 قرآن کے برابر ہوا کرتا ہے۔ تو آپ سورہ یاسین اگر پڑھنا چاہیں تو بہت ہی بہتر بات ہے، آپ کو آتا ہو، یاد ہو، یا پھر آپ کسی کتاب میں موبائل میں دیکھ کر کے پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ 3 بار قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے برابر ثواب ہوا۔ ایک سورہ یاسین پڑھ لیا، ایک بار قل هو اللہ احد پڑھ لیا۔ اب دیکھیے 11 قرآن کا جو ثواب ہے وہ آپ کے والد کو ملنے والا ہے۔ اب جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جس کو ایصال کر رہا ہے، پہنچا رہا ہے، اس کو بھی اتنا ہی ملے گا، کمی کسی کو نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے رب کا کرم ہے کہ پڑھنے والے کو بھی وہی ثواب دیتا ہے، اور وہ پڑھنے والا جس کو ایصال کر رہا ہے اس کو بھی وہی ثواب عنایت فرماتا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے پڑھ لیں، اگر چاہے تو درود شریف وغیرہ پڑھ لیں، اور بھی کوئی صورتیں یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، اور کلمہ وغیرہ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں اس انداز میں کہ اے اللہ، جو میں نے ابھی پڑھا ہے ان سب میں اگر غلطی ہوئی
ہو، خامی ہوئی ہو تو اے اللہ معاف فرما۔ صحیح کا ثواب سب سے پہلے تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، تمام انبیاء کی بارگاہ میں، تمام صحابہ کی بارگاہ میں، تمام شہداء کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، غوث، قطب ابدال کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب اس قبرستان میں جتنے مردے لیٹے ہوئے ہیں مولا سب کی ارواح پہ پیش قبول فرما، خصوص بالخصوص میرے والد صاحب یا والدہ یا دونوں ہیں تو ان کا نام لے کر کے کہیں کہ یا اللہ ان کی ارواح پہ پیش قبول فرما، اے اللہ ان کے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرما، یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اے اللہ ان کی قبر کو بقعہ نور بنا، اے اللہ ان کی قبر پر انوار و رحمت کی بارش فرما، اے اللہ ان کو جو ہے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ جب بندہ اس طریقے سے دعا کرتا ہے اپنے والدین کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے وہاں نصیب کرتا ہے اور پھر اس کو جو ہے بہت ہی اعلیٰ مقام بھی عطا کیا جاتا ہے، اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس پہ آسانیاں پیدا کیا کرتا ہے۔ تو پھر جو بندہ اس طریقے سے جو ہے نیاز کر کے فاتحہ پڑھ کر کے ایصال کر کے آتا ہے تو اس کے والد کو جب وہاں ملتا ہے کہ وہ مقام کہ دیکھو تمہاری اولاد، تمہارا بیٹا فلاں تمہارا جو ہے یہ ثواب پہنچا کر کے گیا ہے تو اس کی روح وہاں خوش ہوگی اور مردے والدین کی روح خوش ہوگی تو آپ کے لیے جنت میں بیٹھ کے دعائیں کریں گے۔ تو یہ مقام ہوتا ہے جو انتقال کے بعد بھی اپنے والدین کو نہیں بھولا کرتے، ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں اور فرما بردار اولاد کی یہی نشانی بھی ہوا کرتی ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان لوگ جو اپنے والدین کو بھلا چکے ہیں اس تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔